ہائی فرینزیکائی سے صوفی سلمان ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوفی صاحب جو ہیں وہ حق سچ کی بات کرتے ہیں, حق سچ کی نیوز لے کے آتے ہیں اور سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, پاکستان کو ایک بہتر پلیس بنانے لگے. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ D8 ہائٹ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی جن کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ اتنی کم ہے. انہوں نے اسلام آباد کے لیے جو ورک کیا ہے وہ آج سے 1000 سال بعد بھی لکھا جائے گا کہ پروفیسر جاوید نے پاکستان کے لیے کیا کام کیے. یہ لوگوں کو بھی بات سمجھ نہیں آئی. تو یہ ایک بہت ہی فلاسفر قسم کے بندے ہیں اور سوسائٹی کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں, بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں. تو پروفیسر صاحب ماشاءاللہ 100 FIR ان کے اوپر کی پولیس نے, لیکن کچھ نہیں بن سکا. یہ حق سچ کی کوئی تھرڈ پارٹی ان کے اوپر FIR نہیں کرتی. ان کے اوپر جو بلیک شیپس ہیں سوسائٹی کی وہ FIR کرتی ہیں. تو پروفیسر صاحب نے ایک بہت انویسٹیگیٹو سٹوری کی ہے. گلبرگ گرین پاکستان کا, اسلام آباد کا ایک مہنگا ترین ایریا ہے, اس کے اندر D8 ہائٹس ہے. اس کا پلاٹ نمبر 1 ہے جو کہ 13 سے 14 ارب روپے کی مالیت کا پلاٹ ہے. اس کے اوپر فراڈ ہوا ہے. پروفیسر صاحب نے ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا ہے اس کو. سر پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پروگرام میں آنے کی کہ آپ نے ٹائم دیا اتنے قیمتی وقت کے اندر. تو سر یہ بتائیں گے ناظرین کو کہ یہ پلاٹ کی کیا سٹوری ہے, کیونکہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی یہ بات. پلاٹ سر یہ آج سے کوئی 8 سال پہلے ایک لیڈی ہیں روبینہ اشرف, ٹھیک ہے, ان کے نام پہ بڈ میں نکلا تھا. 25% انہوں نے پے کر دیا تھا کمپنی اس میں سوسائٹی کو. ٹھیک ہے سر. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ جو ظہیر صاحب ایک سیکٹری ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے, اسلام آباد انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر بھی ہیں, کوآپریٹو سوسائٹی کے جو سیکٹری ہیں, ٹھیک ہے, ان کے عزیز ہیں آفتاب صاحب ہیں, اور ایک ان کے عزیز عمر مقبول صاحب ہیں. ٹھیک ہے, ایک ان کی وائف ہیں جمیلہ ظہیر صاحب کی جو ہیں وائف ہیں امبرین آفتاب صاحب کی. ان سب نے مل کر اس پلاٹ پہ ایک کمپنی بنا لی. ٹھیک ہے, اور روبینہ اشرف سے نہیں پوچھا کہ بھی آپ کا یہ پلاٹ ہے تو ہم اس کو کمپنی بنا لیں یا نہ بنا لیں. اور انہوں نے ایک D8 کمپنی بنا کے تو لوگوں سے انویسٹمنٹ کے لیے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. انہوں نے 200-300 لوگوں سے پیسے اکٹھے کر لیے 1 ارب روپیہ, اور وہ پیسہ جو ہے وہ اس میں سے تھوڑے بہت تو کمپنی میں جمع ہو گئے یہ سوسائٹی میں. باقی پیسہ جو ہے اس کا جو بلڈنگ مٹیریل تھا یا باقی جو کیش تھا وہ انہوں نے خرد برد کر لیا. یہ آفتاب نے خرد برد کر لیا, ظہیر صاحب نے کر لیا, عمر مقبول صاحب نے کر لیا اشتیاق صاحب کے بقول. پھر اشتیاق صاحب نے جب کہا کہ بھی وہ پلاٹ تو میرا تھا تو میری وائف کا تھا تو آپ نے ایسے کیوں کیا, تو پھر انہوں نے ہیرے بہانے سے ان کو وہاں سے پارٹنرشپ سے نکال دیا. باقی جو 6 پلاٹ ان کے وہاں پہ سوسائٹی میں تھے $16 لاکھ وہ لے کے آئے تھے وہاں سے. سر یہ D8 کا فراڈ جو ہے ہمارا ٹاپک ہے D8 فراڈ. جی جی, اشتیاق صاحب کو بھی سائٹ پہ کریں جو 200 متاثرین ہیں. جی جس طرح ارسلان کی ہم نے سٹوری کی, ارسلان پھر ہمیں اٹھایا گیا, 100 بندوں نے مارا اور آپ نے آخر میں ہماری مدد کیا. جی جی سر, کوئی صافی نہیں آیا ادھر, ٹھیک ہے نا سر. تو ابھی یہ پروفیسر وہی اسی طرح کی سٹوری ہے, وہی کارپوریٹ کرائم ہے. سر ایک ہائی اسکائی رائز بلڈنگ دکھا کے لوگوں سے فراڈ کے طور پہ پیسے لیے 1 ارب. اس کو بتائیں کہ جو 200 متاثرین ہیں جو FIR کٹی ہیں ذرا, کیونکہ FIR اسپیشلسٹ ہیں آپ, تو FIR کو ذرا ریفلیکٹ کریں سوسائٹی کے اندر صحیح طریقے سے. اس میں اس کا ایشو یہ ہے کہ جب پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا, کیونکہ پیسہ جو پیسہ 200-300 انویسٹر سے پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا, وہ جو پیسہ تھا وہ انہوں نے امبیدلمنٹ کر دی, اس کی وہ خرد برد کر لیا. جو بلڈنگ مٹیریل تھا وہ بھی خرد برد کر لیا. 13 کنال کا یہ پلاٹ ہے. اب اس کی جو ورتھ ہے, اگر یہ پروجیکٹ کامیابی سے چلتا تو سب کو فلیٹ بھی مل جاتے, اپارٹمنٹس میں مل جاتے, سب کو شاپس بھی مل جاتی, سب کو جناب جو بھی فیسلٹیز وہاں پہ موجود تھیں وہ سب کو مل جاتی. لیکن کیونکہ اس پروجیکٹ پہ قبضہ ہو گیا ظہیر اینڈ کمپنی کا, ظہیر کا, آفتاب کا, عمر مقبول کا, جمیلہ ظہیر کا, امبرین آفتاب کا, اور یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں. یہ اٹک کے ساتھ کوئی گاؤں وہاں کے رہنے والے ہیں, اور یہ سب یہ رشتہ دار ہیں. انہوں نے اس پروجیکٹ پہ قبضہ کیا. اور ابھی جو پلاٹ ہے پروفیسر وہ عمر مقبول کے نام پہ آتا ہے. وہ روبینہ اشرف سے پوچھے بغیر, اس سے رابطہ کیے بغیر, اس سے سگنیچر لیے بغیر, اس کی کنسنٹ لیے بغیر, اس کی اجازت لیے بغیر اس پلاٹ کو انہوں نے اپنے نام بھی کر لیا ہے. کیونکہ سوسائٹی کے اندر یہ خود موجود ہیں, فائل یہ خود موو کرتے ہیں, سگنیچر یہ خود کرتے ہیں. تو اشتیاق صاحب کو روبینہ اشرف کو وہاں سے غائب کر دیا. دوسرا میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں, گلبرگ گرین سے دور بھاگیں جب تک ظہیر ادھر بیٹھا ہے. فراڈیا یہ کسی کا پلاٹ اٹھا کے, کیونکہ لیٹر ہیڈ IB امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے, یہ کسی ٹائم کسی کو کینسل کر کے کسی اور کا نام چڑھا دیتا ہے. یہ بالکل فیئر لیس ہو گیا, کہتا ہے میں IB کا ملازم ہوں, میں تمہیں اٹھا لوں گا, میں تمہیں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا.
تو ظہیر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، پاکستان ہمارا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے فراڈ کیا تو معافی کوئی نہیں ہے، آپ جائیں گے سیدھا جیل، اڈیالہ جیل، تو ریڈی رہیں. آپ بہت زیادہ فراڈ کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب یہ کیا کر رہا ہے بندہ؟ اور یہ مارکیٹ میں آج کل ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے، مارکیٹ میں وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب جو ڈی جی آئی بی ہے اسد اللہ صاحب، فواد اسد اللہ صاحب جو ہیں، اسد فواد اللہ، یہ انہوں نے خود لگوائے ہیں اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے. اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کو اب لگوایا اور یہ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور مطلب اس بات کو یہ لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ حالات ہیں یہاں کے. اور وہاں پہ ایک نہیں ہے ہاشمی صاحب، وہاں پہ ایک شخص نہیں ہے. وہاں پہ آپ جائیں ایک سیکنڈ میں وہاں پہ آپ کے پاس ہزاروں لوگ آ جائیں گے جو ان کے وکٹمز ہیں. میں ملا ہوں بہت سارے لوگوں سے، ریاض صاحب میرے پاس آئے، کیونکہ آپ نے سروے جی میں نے کیا سروے کیا مکمل پورا. تفصیل سے. ثاقب صاحب آئے، بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اور ظہیر صاحب جو ہیں وہ اوپر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو فائلیں ہیں یہ خود یہ فیملی جو ہے، یہ 5 لوگوں کی جو فیملی ہے یہ اس میں خود کر رہے ہیں. اور آج کل تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ انلیگل قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہائر کر لیے ہیں. وہ لوگ ان کو بلاتے ہیں اپنے دفتروں میں، اور پھر وہ اشتیاق صاحب سے اور باقی لوگوں سے انہیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں پلاٹ لکھ دیں، 2 پلاٹ آپ ہمیں دے دیں اور ہمیں جناب 2 کروڑ روپے دے دیں، ہم ظہیر صاحب سے آپ کا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں. اس میں شمشاد مانگڑ صاحب بھی ہیں، عقیل ترین صاحب کو ہی ہیں. یہ اپنے آپ کو جناب کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے CNN کے مالک ہیں اور بہت بڑے ہم جرنلسٹ ہیں. تو جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہے، جرنلسٹ کو نیوٹرل رہنا ہے. پیسے مانگ رہے ہیں دوسری پارٹی. دیکھیں ظہیر صاحب اگر موقف دینا چاہیں مجھے تو میں اس موقف کو بالکل اس کو جو ہے وہ لینے کو تیار ہوں، اور ان کا موقف جو ہے وہ بھی نشر کیا جائے گا، پبلش کیا جائے گا اس کو ہمارے چینل سے، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. لیکن اسلام آباد کے اندر اتنی لا قانونیت ہے. باقی جہاں تک FIR کا ایشو ہے کہ اگر کسی پہ FIR ہو گئی ہے، اب FIR جو ہو رہی ہیں وہ تو سب پہ ہو رہی ہیں، وہ اشتیاق صاحب پہ بھی ہو رہی ہیں، ان کے بیٹے پہ بھی ہو رہی ہیں، آفتاب پہ بھی ہو رہی ہیں، جمیلہ ظہیر پہ بھی ہو رہی ہیں جو ظہیر صاحب کی امرین آفتاب کا نام بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، عمر مقبول کا نام بھی شامل ہے، کیونکہ انہوں نے ان سے پیسے لیے ہیں اور پھر ان کو چیک دیے ہیں. تو ظاہر ہے جب پروجیکٹ فیل ہوگا، کوئی پروجیکٹ ناکام ہوگا، تو جو انویسٹرز ہیں 200-300 انویسٹرز جب وہ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ اسلام آباد میں ان کو کوئی جگہ ملے گی، کوئی شاپ ملے گی، کوئی اپوائنٹمنٹ ملے گا، کوئی فیسلٹی ملے گی، تو وہ تو ان کو نہیں مل رہی ہے. تو ظاہر ہے ریکوری کے لیے تو پھر وہ تھانوں کا رجوع کریں گے، کورٹ سے رجوع کریں گے. تو FIR تو ایک دیکھیں ایسی چیز ہے کہ اس میں انہوں نے وہاں پہ تو جانا ہے. FIR تو ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ انہوں نے اشتیاق کو بھی باہر نکال دیا، روبینہ کو بھی باہر نکال دیا اور مارا ہے باقاعدہ ان کو، ان پہ تشدد کیا ہے. ان کو 31 کنال زمین دے رہے تھے یہاں پہ X13 میں، PSL کا جو پمپ ہے قاضی صاحب کا، اس کے پیچھے انہوں نے وعدہ کیا جی آپ اسٹامپ پیپر لکھ دیں، اور وہاں G13 میں بلایا. جب انہوں نے اسٹامپ پیپر لکھ دیا تو وہاں پہ جناب 5-6 بندے آ گئے، ظہیر کے بندے آ گئے اور آفتاب آ گیا، وہاں پہ کوئی اور آ گئے، شہزاد آ گیا، شہباز آ گیا، ظفر اقبال گجر، یہ IB کے کچھ لوگ سول کپڑوں میں آ گئے اور ان کی بیٹی کو بھی ہراساں کیا، ان کے بیٹے کو بھی کیا، ان کی وائف کو بھی کیا، اور ان سے اسٹامپ پیپر چھین کر لے گئے، بھاگ گئے وہاں سے. وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. وہ تھانے جاتے ہیں تو تھانے میں وہ کہتے ہیں جی کیونکہ ہم تو جناب DGIB اور یہ وہ. ہماری یہاں DGIB سے ریکویسٹ ہے فواد صاحب کے کہ سر آپ انویسٹیگیٹ کریں، یہ سیدھا الزام آپ کے اوپر آ رہا ہے. یہ مارکیٹ میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی جاب بھی انہوں نے لگوائی ہے اور سارا کام یہ کر رہے ہیں، اور یہ یعنی کہ بالکل قانون سے بہت اوپر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 800 بلین روپیہ تو DG صاحب کو دیا ہے. تو یہ کائنڈلی ہماری ریکویسٹ ہے DGIB سے ریکویسٹ ہے کہ سر اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا. ظہیر جو ہے وہ ہائیسٹ لیول کا کرمنل بن گیا. اب اس کو روکنا بہت ضروری ہے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ جتنے لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، اوورسیز انویسٹرز کی انویسٹمنٹ ہے گلبرگ گرین کے اندر، وہ یہ کھا چکا ہے. یہ خود برد کر رہا ہے، کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا. تو یہاں ہماری کمشنر سے ریکویسٹ ہے، سرکل رجسٹرار سے ریکویسٹ ہے، انٹیریئر منسٹر سے ریکویسٹ ہے. خرد برد تو سر ہاشمی صاحب خرد برد کرنا تو ایک علیحدہ چیز ہے. خرد برد تو انہوں نے کر لیا، جو فائنینشیل ویلتھ تھی وہ تو انہوں نے کر لی، لیکن اب ان کو فزیکلی ان کو ہیرس کر رہے ہیں. ہاں جی. اب دیکھیں کہ اس کے بچوں کو کہنا کہ اب وہ 50,000 اس کی لوکیشن لی ہے، کوئی جعلی FCC سے بنا ہوا ممتاز یہ وہ، اچھا وہ 50,000 لوکیشن اس کی لے کے اس کو بھیجتا ہے کہ جناب آپ کو غائب کر دیں گے آپ کے بیٹے کو، حیدر کو. تو آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. ہم اور اس کے پاکستان پیچھے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ لوگ ہیں، ظہیر ہے اور جناب اس کے کرندے ہیں. باقی میری ریکویسٹ ہے باقی صحافیوں سے کہ بھائی جان اللہ کو جان دینی ہے، حرام مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ، ٹھیک ہے، حلال کھاؤ. صحافیوں سے ہماری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ موقف چلائیں، سب کے چلائیں، موقف چلائیں، آفتاب کا ون سائیڈڈ سٹوری. اگر کوئی وکٹم آتا ہے تو آپ اس سے پلاٹوں کا مطالبہ نہ کریں.
آپ اس سے کروڑوں روپے نہ مانگیں. باقی صوفی صاحب آپ کے لیے کھڑے ہیں, ہم آپ کے اللہ ساتھ. خوش رکھے, زندگی دے. فورینزک آئی ہمیشہ حق سچ کی بات کرے گی. تھینک یو سر, گاڈ بلیس.